گہرے اور گھنے جنگل میں جہاں درخت آسماں کو چھو رہے تھے اور پرندے اپنی سریلی آواز میں گیت گاتے تھے، موگلی اپنے دوستوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بالو، بگھیرا اور بھیڑیے اس کے بہترین ساتھی تھے اور ان کے ساتھ موگلی کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ ایک دن موگلی کے بھیڑیے دوست اکلا نے ایک عجیب خبر سنائی۔ موگلی، جنگل کے مغربی کنارے پر ایک پراسرار آواز سنائی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہو۔ موگلی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً کہا، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ جنگل کے لیے خطرہ ہو۔ موگلی، بھالو اور بگھیرا نے سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں ہرنوں کا ایک جھنڈ ملا جو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ایک ہرن نے کہا، ہم نے بھی اس پراسرار آواز کو سنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انسان جنگل کے اندر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی موگلی اور اس کے دوستوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جنگل کے مغربی کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ زمین پر بہت سے عجیب نشانات تھے، جیسے کسی بھاری چیز کو کھینچ کر لے جایا گیا ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑی غار کے پاس پہنچے۔ غار کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی اور ایک عجیب سی سرگوشی جیسی آواز آ رہی تھی۔ بالو نے کہا، یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ موگلی نے بگھیرا کی طرف دیکھا اور کہا، بگھیرا، تم میرے ساتھ آؤ، بھالو تم باہر رہ کر ہماری حفاظت کرو۔ موگلی اور بگھیرا غار کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک چمکتا ہوا پتھر رکھا ہوا تھا۔ موگلی نے پتھر کو غور سے دیکھا، یہ پتھر عام نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک غار کے ایک کونے سے ایک بوڑھی بندریا نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ بہت دانا لگ رہی تھی۔ بندریا نے کہا، یہ پتھر جنگل کی حفاظت کا راز ہے۔ یہ ایک جادوئی پتھر ہے جو جنگل کے سب جانوروں کو متحد رکھتا ہے، لیکن اب کچھ شکاری اسے چرا کر اپنی طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بندریا نے بتایا کہ شکاری اس پتھر کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اسے بیچ کر دولت کما سکیں۔ موگلی نے کہا، ہمیں ان شکاریوں کو روکنا ہوگا، یہ پتھر صرف جنگل کا ہے۔ بگھیرا نے منصوبہ بنایا، ہم شکاریوں کو یہاں آنے دیں گے، لیکن ہم ان کے لیے ایک جال تیار کریں گے۔ موگلی اور اس کے دوستوں نے جنگل کے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا۔ ہرن، بندر، طوطے، خرگوش اور بھیڑیے سب نے مل کر شکاریوں کے خلاف منصوبہ بنایا۔ شکاریوں کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، درختوں پر بندروں کو تعینات کیا گیا اور بگھیرا نے پتھر کو غار سے نکال کر ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ رات کے وقت شکاری غار کے قریب پہنچے۔ وہ اپنے ساتھ بڑے جال اور ہتھیار لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، بندروں نے اوپر سے پتوں کا طوفان ان پر پھینک دیا۔ بالو اور بگھیرا نے گرج کر ان کا راستہ روکا۔ موگلی نے ایک شکاری سے کہا، یہ جنگل ہمارا ہے، ہم تمہیں یہاں سے کچھ بھی چرانے نہیں دیں گے۔ شکاریوں نے جنگل کے جانوروں کی طاقت اور اتحاد کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ جنگل میں نہیں آئیں گے۔ موگلی اور اس کے دوستوں نے پتھر کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ بندریا نے خوش ہو کر کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ جنگل تمہارا گھر ہے اور تم اس کے محافظ ہو۔ تمام جانوروں نے جشن منایا اور موگلی کی بہادری کی تعریف کی۔ اس دن کے بعد جنگل کے سب جانوروں نے مل کر اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا عہد کیا۔